السلام علیکم۔ عبد الرحمن خان آپ سے مخاطب ہے۔ اہل دانش کا یہ قول ہے کہ جب کسی قوم کی اخلاقی پستی اور اخلاقی بلندی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگایا جائے کہ اس قوم کی اخلاقی اقدار کیا ہے، وہ قوم کیا سننا پسند کرتی ہے اور کیا دیکھنا پسند کرتی ہے، کیا بولنا پسند کرتی ہے اور کیا سوچنا پسند کرتی ہے۔ ترجیحات بتاتی ہیں کہ اس قوم کی اخلاقیات کیا ہیں۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی افراد کے کچھ اس قسم کے تجربے کا موقع مجھے ملا کہ جب میرے ہاتھ گوگل سرچ انجن کی وہ رپورٹ لگی جس میں بتایا گیا تھا کہ 2021 اور گزشتہ سالوں کے ٹاپ ٹرینڈز پاکستان میں کیا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے کیا چیز دیکھنے کو کس چیز پر ترجیح دی ہے اور کس چیز کو دیکھنا پسند کیا ہے۔ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈز گزشتہ سالوں کے کیا تھے وہ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈز کا آغاز ہوتا ہے قندیل بلوچ سے اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حریم شاہ تک جہاں پہنچتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا لیزے شاہ اور ماروی صدمہ تک جا پہنچتا ہے۔ کہیں کہیں ہم نے منی ہیسٹ اور مرزا پور کا تڑکا لگایا ہے تو کہیں کہیں ہم نے گیم آف تھرونز اور بگ باس سے اپنی پیاس بجھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یو ایس الیکشنز میں بھی کافی توجہ دی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے معاشی اور ملکی معاشرتی اور سیاسی حالات میں اس قدر دلچسپی حاصل نہیں ہے کہ جتنے کہ دوسرے ممالک میں ہے۔ ہم یو ایس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بجائے کہ ہم پاکستان میں دلچسپی رکھیں۔ یہ تو تھی پاکستان کے ٹرینڈز کی رپورٹ۔ جب میں نے اس رپورٹ کا موازنہ دنیا کی ترقی یافتہ اور دنیا کی تہذیب یافتہ اقوام سے کیا، اور ان اقوام میں جو سب سے تہذیب یافتہ قوم مانی جاتی ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی کہ امریکہ۔ امریکہ کے ٹاپ ٹرینڈز کیا تھے وہ ملاحظہ کیجیے۔ ان کے ٹاپ ٹرینڈز تھے: ہاؤ ٹو ہیلپ افغانستان، ہاؤ ٹو ڈونیٹ فوڈ ٹو افغانستان، ہاؤ ٹو ہیلپ بیروت، ہاؤ ٹو ہیلپ یمن، ہاؤ ٹو لیو ہیپی، ہاؤ ٹو پروناؤنس ڈیگو کوائن، ہاؤ ٹو لرن ڈیگو کوائن، ہاؤ ٹو لرن بلاک چین، ہاؤ ٹو لرن اسکلز۔ اس قدر خوبصورت ٹرینڈز تھے وہاں کے۔ نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ پروڈکٹیو بھی تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اقوام ہے اور یہ وہ قوم ہے کہ جنہیں ہم صبح سے لے کر شام تک اخلاقیات کا درس دیتے نہیں تھکتے۔ نہ صرف ہم ان کی ترقی اور ان کی اخلاقی ترقی کو کسی سازش کا حصہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کی جو ترقی ہے وہ کسی سازش کا حصہ ہے، بلکہ اپنی پستی اور اپنی تنزلی کو بھی ان کی سازش سمجھتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچوں اور میں کسی فیصلے پر پہنچوں، میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کیا ہماری ترقی کی نہ ہونے کی وجہ، ہماری تنزلی کی وجہ کوئی سازش ہے، یورپی اقوام یا ان ممالک کی سازش ہے، یا کہ ہماری تنزلی کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں اور ہماری اپنی مسٹیکس ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔